جو اپنی بیٹیوں کو میرے سامنے نچوائیں گے وہ میرے ساتھ لڑیں گے، وہ میرے ساتھ لانگ مارچ پہ نہیں نکلیں گے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ لانگ مارچ کو دیکھیں گے۔ سو یہ جتنی بھی آرٹ کی اپریسیشن دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے جو شخصیتیں دیکھتے ہیں دربار میں، کیونکہ آرٹ دربار کے علاوہ اور کہیں نہیں پنپ سکتا، جب ان کے پیچھے شخصیتیں دیکھیں گے، ان کے کردار بتائیں گے کہ اس زمانے میں کس طرح کا آرٹ جو ہے وہ تخلیق ہوا۔ ایک دو دیکھو، عمر کی آواز بھی بڑی اچھی تھی، میں عمر خطاب کی بات کر رہا ہوں، اس کی آواز بھی بڑی اچھی تھی، اور وہ اکثر اونٹ پہ بیٹھ کے گنگناتے تھے۔ ایک دفعہ وہ گنگنا رہے تھے تو لوگ رکھے ہوئے 1432 سال بعد اور آج ایک جیسے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ عمر کی آواز اچھی تھی، عمر گنگنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو تھا تو امیر المومنین نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا ایسا تکبر آیا نا، اس نے فوراً تلاوت شروع کی، لوگ بکھرنا شروع ہو گئے، اور عمر نے ان کو باقاعدہ کہا کہ تمہاری ماؤں کی ناک کو مٹی لگے، کہ ان کا ایک تخلص تھا ان کو برا کہنے کا کہ جب میں گانا گاتا ہوں تو میرے قریب آتے ہو، اور جب میں تلاوت کرتا ہوں تو تم بکھر جاتے ہو۔ آج بھی ہمارا یہی حال ہے، جہاں پہ تلاوت آ رہی ہوگی وہاں پہ ہمارا ٹھہراؤ جو ہے وہ بڑا محدود ہوگا، اس میں وہ لکھنوی لذت نہیں محسوس ہوگی، وہاں پہ آپ کو اپنی فکر اور دانے جو ہے اس کو اپلائی کرنے کی طاقت چاہیے ہوگی۔ لیکن بات نظرات یہی وہ عمر ہے جب عمر بن ناز گورنر تھا مصر کا، اور اس نے عمر خطاب کو خط لکھا کہ دریائے نیل کے اندر پانی جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک باقرہ کو، ایک کنواری لڑکی کو جب تک قربان نہ کیا جائے، جب تک اس کا صدقہ نہ دیا جائے، جب تک اس کا خون نہ بہایا جائے دریا میں پانی رواں نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ تھا اور ہر سال ہوتا تھا۔ عمر بن ناس نے خط لکھا، اب عمر خطاب کو کیا کرنا چاہیے؟ عمر خطاب نے دوبارہ خط لکھا اس کو اور کہا کہ یہ خط میرا دریائے نیل کو دے دینا، یہ دریائے نیل کو دے دینا، اور خط میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو جیسے اور جب دل چاہے تو چلا کر، اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو میں امیر المومنین عمر خطاب تجھے حکم دیتا کہ تو لوگوں کو سیراب کر۔ اور یہ بات جو ہے کہ مارٹن لنکس نے بھی اپنی کتاب میں کہ دریا میں 3 میٹر پانی تھا عمر کے خط کے بعد۔ اب کتنی عجیب بات ہے موجودہ کہ یہی شخص جو ہے جو اونٹ پہ چڑھ کے گنگنا رہا ہے، اس کا خدا کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ وہ خدا کے بحاف پہ اگر قسم کھا لے تو خدا اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر آپ بخاری اور مسلم دیکھیں تو یہ صرف عمر خطاب نہیں ہے، کئی صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اگر خدا کی قسم کھا لیں تو خدا کی غیرت ایسی ہے کہ وہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر صحابی جس کی قسم ہمیشہ پوری ہوا کرتی تھی، ہمیشہ جنگوں میں جاتے ہوئے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تو قسم کھا کے ہم جیتیں گے، پھر اس نے آخری جنگ میں قسم کھائی کہ ہم جیتیں گے، اور پھر یہ بھی قسم کھائی کہ میں اس جنگ میں اب شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ میں کب تک یہ کام کرتا رہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کے آگے قسمیں کھاتا رہوں۔ سو خدا کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی تھی وہ ان لوگوں کی بھی تھی جن کی آوازیں بہت خوبصورت تھیں۔ سو اس خوبصورت آواز کو آپ آرٹ کی دنیا سے یا اسلام کی دنیا سے یا دین کی دنیا سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپٹیمم آپ کا نہیں ہوگا، یہ آپ کی ارتقا تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کی بگننگ ہو سکتی ہے، یہ آپ کی کلمنیشن نہیں ہو سکتی۔ اگر عمر خطاب کی زندگی میں صرف اونٹ پہ بیٹھ کے گانا ہی لکھا ہونا ہوتا معاذ اللہ، تو عمر خطاب کا نام تاریخ میں نہیں ہوتا۔ عمر خطاب کا نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ اونٹ پہ گانا گاتا تھا، یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ عمر خطاب کا نام اس لیے ہے کہ وہ دریا کو حکم دیتا ہے تو دریا کو بہنا پڑتا ہے۔ سو یہ جو کلمنیشن ہے کسی بھی ایٹیٹیوڈ کی، کسی بھی انٹلیکٹ کی، اس کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ کلمنیشن، وہ اختتام ہوتا کہاں پر ہے۔ ارتقا تو جہاں سے ہو رہی ہے، اختتام کہاں پر ہو رہا ہے۔ ہم جو عام طور پہ ریفر کرتے ہیں تصویر نہ بنانے کے لیے کہ بخاری شریف کے والیوم 1 کی 2 احادیثیں ہیں، جو کہ ایک حضرت بی بی فاطمہ سے ہے اور ایک حضرت عائشہ سے ہے،
دونوں احادیثیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جب کمرے کے اندر حجرے میں جانے لگے تو وہاں پہ پردہ لٹک رہا تھا جن پہ کچھ تصاویر جو تھی فگریٹو جو تھے وہ لٹک رہے تھے، تو آپ وہاں سے پلٹ دونوں کے اندر ایک میں جو حضرت فاطمہ کی ہے، جب حضرت علی آئے آپ کے پاس، امام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا کس بات پہ ناراضگی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھیں، تو آپ نے کہا کیا کیا جائے پھر اس کا. اب غور کیجیے کہ یہ امام علی جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب کنفیوژن تھی، کچھ نہیں پتا تھا. کہا کہ اب کیا کیا جائے، تو کہا اس کپڑے کو اتار کے فلاں فلاں شخص کو دے دو. ضائع نہیں کیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ فلاں فلاں شخص کو دے دو، یہ بخاری شریف. پھر جب حضرت عائشہ کا جہاں پہ راوی ہے اس حدیث کی، جب آپ نے اپنے حجرے سے وہ کپڑا اتارا تو آپ نے فرمایا، آپ نے اس کپڑے سے اتارنے کے بعد تکیے سے لیے یا گدا بنا لیا یا کچھ ایسی چیز بنا لی اور کہا کہ آپ اس پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو جب بہت دیر بعد پوچھا گیا، اور اس کو پوچھنے والے حضرت ابن عباس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حکم فرمایا، اگر وہ گدیوں میں بیٹھنا ہی تھا تو کیوں حکم فرمایا؟ کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ اسلام ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا کہ وہ مشرک کا مقابلہ سرعام کر سکتا. سو ایک ایسا پیریڈ گزر رہا ہوگا، شاید یہ اپنی تفسیر ہے، ایسا پیریڈ گزر رہا ہوگا کہ جس میں ان بتوں کے ساتھ اتنی سختی سے شاید مسلمان لڑنے کے لیے ذہنی طور پہ یا دانستہ طور پہ شاید اتنے طاقتور نہیں تھے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ شروع کے ایام میں قبرستان میں جانے سے عورتوں کو منع فرمایا گیا، لیکن بات کو یہاں ختم کر دینا مناسب نہیں ہوگا نا. بعد میں آپ نے نہ صرف اجازت دے دی بلکہ حضرت عائشہ جو ہے وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، حضرت ابوبکر کی قبر پہ، اور جب حضرت عمر وہاں دفن ہو گئے تو وہاں پردہ کر کے جایا کرتے. سو معاملے کے اختتام کو دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہوتا کس جگہ ہے. یہاں پہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات ختم کرتا ہوں. then I'll come to your question. یہ جتنا فلسفہ حسن جمال ہے بنیادی طور پہ، اور آج بھی اگر آپ غور کریں، آج بھی آپ غور کریں، اور یہ میں بات جو ہے بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستوں کو جن کو یہ بات بری لگے، آج بھی اگر کہا جائے یہ بحث کو طویل میں کرتا اور طول پکڑ جاتی ہے بات، تو الٹیمیٹلی جتنے آرٹسٹ لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہر وہ شاید حسن ہے جو کہ میری آنکھ کو حسین لگ رہی ہے. اس سے زیادہ کی اور ڈیپتھ جو ہے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اور اس بات کو لٹریچر میں ہم لے کر جب آئے تو ہم نے کہا کہ the beauty lies in the eyes of the beholder. حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. اب یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس جملے کو ذرا پیچھے تاریخ میں اگر لے کے جائیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو گریکس تھے ان کے ہاں جو، اور آج بھی اگر غور کریں، گریکس آج سے 3000 سال پہلے کی میں بات کریں، آج بھی غور کریں تو وہی لوگ ہیں. صرف تھوڑے سے معاملات جو ہیں وہ شاید بدلے ہیں. جو اوپر کی 5% کی بیلٹ تھی، بادشاہوں کی، آرٹسٹوں کی، تخلیق کاروں کی، اسکلپٹرز کی، پیرامڈ بنانے والے، اوپر کی جو 5% کی بیلٹ تھی، ان کے ہاں انسیسٹ ہونا جائز قرار تھا. یعنی کہ اس کلاس کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ اپنی ماں بہن بیٹی سے بچے پیدا کریں اور وہ جائز ہوگا. Incest was permissible in the elite class. اب ان کے ہاں جو حسن کی ڈیفینیشن تھی، اور یہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ ہسٹری آف اسٹیٹکس کے اندر درج ہے بات، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ آرٹ کو کیا سمجھتے ہو تو وہ کہتے تھے جو مجھے حسین لگتا ہے وہی خوبصورت ہے. آج بھی آپ کسی جگہ چلے جائیں، آرٹسٹ سے پوچھیں تم نے اس کے اوپر کالا دھبا کیوں لگایا، وہ کہتے تمہاری آنکھ دیکھنے والی نہیں، میری آنکھ دیکھنے والی ہے. مجھ سے پوچھو اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں کیا حسن چھپا ہوا ہے. سو وہ جو حسن اس 5% الیٹ نے قائم کیا آج سے 3000 سال پہلے، آج بھی آرٹ کی دنیا کا ماڈل جو ہے وہ یہی ہے، the beauty lies in the eyes of the beholder. لیکن اسی 3000 سال میں بھی وہی لوگ موجود تھے جو آج بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ تھے اس وقت موسیٰ کے فالوورز، اور وہ تھے ہیبروز. اب ہیبروز کو جب دیکھو، اور ہیبروز کو جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے نزدیک جو حسن جمال ہے وہ کیا چیز ہے، تو ان کی حسن جمال کی ڈیفینیشن ہوتی تھی کہ جو کریٹر اور کریشن، خلق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے، جو کمیونیکیشن کا پیٹرن ہے، یہ بنیادی طور پہ جمال ہے.
اب میں آج آپ سے کہتا ہوں, آپ لوگ تمام پڑھے لکھے آرٹسٹ ہیں, آپ اس جو ہیبروز گرے پڑے لوگ تھے نا, یہ مٹی میں کام کرنے والے فقیر ترین ذلیل قسم کے اس معاشرے کے لوگ, جو وہ ڈیفینیشن دیتے تھے کہ جو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کمیونیکیشن ہے یہ بنیادی طور پہ حسن ہے, آپ اس کو آج فگر دے کر دیکھیں, آپ اس کو کوئی فگر نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ نہ آپ کی پھوپھی ہے, نہ خالہ ہے, نہ تائی ہے, نہ ماسی ہے جس کے ساتھ کہ آپ نے انسیسٹ کا ریلیشن شپ بنایا, جس کو آپ نے فگریٹو دیا اس کے جانے کے بعد اس کی عقیدت میں, یا اس کا بت بنایا, جو بھی ایک روٹ دیکھنا ہے نا کہ یہ ارتقا ہو کہاں سے رہی ہے, خیال کی ارتقا ہو کہاں سے رہی ہے. ہم نے بھی گریک سے ایز مسلم بہت کچھ اٹھایا, ہماری تفسیریں جو ہیں وہ گریک فلسفی کی محتاج رہی. اب ہم نے جب تفسیریں کرنی تھی اور ہم نے جب اپنا اس تھیولوجی کے اندر آرٹ کو پیش کرنا تھا, ہمارے پاس دو ہی چوائسز تھی نا بینگ مسلمز, یا ہم اس 5% ایلیٹ کو فالو کرتے یا ہم موسیٰ کے فالوورز کو فالو کرتے. تو جتنے بھی مذہب الہامی اور کتابی آتے ہیں ان میں روایت یہ ہے کہ وہ پچھلی کتاب والے کی روایت کو زیادہ محکم سمجھتے ہیں بنسبت کے ان لوگوں کے جو کہ خدا پرست نہ. اب یہ جب گفتگو سامنے آئی کہ آپ اس چیز کو حسن کہیں گے جو کہ آپ اور آپ کے بنانے والے کے درمیان ایک رابطہ ہے, یہاں سے جس انسٹیٹیوشن نے جنم لیا وہ تھا جیومیٹری کا. اسی طرح جس طرح کے لائسیم جب ڈیولپ کیا پلیٹو نے, اس نے لائسیم کے بعد بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جو شخص جو ہے وہ جیومیٹری کا علم نہیں جانتا وہ میرے اسکول کے اندر داخل نہ ہو. اب جیومیٹری صرف وہ کمپس والی جیومیٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ہے ساری ایک نقطے کی ایکسپینشن. نقطہ جو ہے وہ ایکسپینڈ جب کرے گا تو اس میں ڈائیورسٹی کے ساتھ جو کائنات کریٹ ہوگی وہ کیا ہے. یہیں سے جو فلسفہ آج جس کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں کہ یونٹی تھرو ڈائیورسٹی اور ڈائیورسٹی تھرو یونٹی, اور کل جو ہے وہ جز سے نکلا ہے یا جز جو ہے وہ کل سے نکلا ہے, اس کا اقبالیات سے کوئی تعلق نہیں بنتا. کہ بنیادی طور پہ ہم نے لون لیا ہے اس زمانے کے فلسفے کا جس زمانے میں دو ہی کلاسز ایگزسٹ کرتی تھی, یا فرعون کی کلاس ایگزسٹ کرتی تھی یا موسیٰ کی کلاس ایگزسٹ کرتی تھی. اب آپ کی چوائس یہ ہے کہ آپ اپنے انٹلیکٹ کو, آپ اپنی ذہانت کو, آپ اپنی دانشوری کو جب اینکر کرنا چاہیں گے, جب کسی جگہ رکھنا چاہیں گے, جب آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی دانشوری کی ارتقاء جو ہے وہ کہاں سے منسوب ہونا چاہیے, اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنی اس دانش اور آپ اس آرٹ کی کلاسیفیکیشن یا ڈیفینیشن کو اس 5% میں رکھیں گے یا اس جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ کہ آپ کا تھیولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے, جہاں پہ کہ آپ کی الہامی کتابوں کا تسلسل چلا رہا ہے. اس لیے آج کے ماڈل میں بھی دیکھو گے تو وہ آرٹسٹ جو کہ تخلیق کار اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنی تصویر کو یا اپنے کسی بھی بنائی ہوئی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے ان لاجیکل ڈومینز کے اندر وہ منطقی گفتگو یا منطقی بحث کے ساتھ جس میں اینالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ میرا اپنا خیال یہ ہے اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے, آرٹ سکل بھی ہے اور آرٹ فلانا. یہ کنفیوژن صرف اس لیے ہے کہ ان 3000 سالوں میں ہم نے اس ڈیفینیشن کو جو کہ انسیسٹ بیسڈ تھی آج بھی اس کو اسی طرح آپریٹ کیا ہوا ہے, اسی طرح اپنایا ہوا ہے. اس لیے آج بھی ہمارے آرٹسٹ کا ماشاء اللہ تعالیٰ جو مورل ہے وہ اتنا ہی طاقتور یا کمزور ہوگا جس وقت اتنے 5% لوگوں کا تھا. آج بھی اقبالیات پڑھنے والے یا تھیولوجی سمجھنے والے یا وہ لوگ جو کہ مذہبی نقطہ نظر یا رجحانات رکھتے ہیں ان کے پاس زیادہ کلیئر اور زیادہ بنیادی فلسفہ جو ہے وہ ہوگا بجائے اس کے کہ وہ میٹافرز کے اوپر گفتگو کریں. یہ جو ڈفرنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر پیچھے کی طرف دیکھیں تو دین کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی آرٹ کے ساتھ, کیا اختلاف ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو خدا نے گناہ قرار دے دیا ہو اور اس کی کوئی منطق نہیں ہوگی, یہ استقامت ہوگی کیونکہ ہر برائی میں لذت ہے. اگر آپ منطق دیکھیں گے تو ہمیں شراب پینی چاہیے, اگر آپ منطق دیکھیں گے تو ہمیں زنا کرنا چاہیے کیونکہ گناہ میں ایک لذت ہے.
لیکن اگر آپ حکم دیکھیں گے تو خدا نے وہ امت بھی ہم سے پچھلی رکھی ہے جن کو کہا ہے کہ تم نے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، تم نے اتوار والے دن کام نہیں کرنا، تم نے ہفتے کو یہ نہیں کرنا، لیکن ہمارے لیے وہ تمام چیزیں حلال قرار دے دی۔ اب اس میں منطق نہیں ہے، یہ صرف خدا کی حد ہے جس کو کہ ہم شرع ہے، حد لگا دیا اللہ نے کہ دیکھو بات سنو، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم سطر کو ڈھانپ کے چلو، مجھے تمہارے منطق کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا سطر کتنا ہے، میں بتاؤں گا کہ مرد کا سطر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بھائی عورت کا سطر کہاں سے، یو میں اگری یو میں ڈس ایگری، لیکن خدا نے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑا۔ جب آپ یہ جو پرابلم آتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ہم جب کرتے ہیں تو اس میں کنفیوژنز آتی ہیں، میرے خیال میں آپ کو کسی کیپٹلسٹ ورلڈ کے ایک نالائق انسان نے اس بات پہ کنونس کر دیا ہے کہ آپ اسلام چھوڑ کے کیتھولک ہو جائیں، کیونکہ آپ نے کبھی کیتھولک کو مذہب پہ بحث کرتے نہیں دیکھا، ہندو مذہب پہ بحث نہیں کر سکتا، سکھ مذہب پہ بحث نہیں کرے گا۔ آپ ہندو سکھ ہونا چاہتے ہیں، آپ عقلی طور پہ بسم اللہ ضرور ہو، لیکن بھائی جب آپ مسلمان ہوں گے اور آپ کے پاس خدا کا دیا ہوا کلام ہوگا تو حضور آج 100 سال میں ہم اقبال کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکے، 1400 سال میں خدا کو کیسے سمجھو گے؟ یہ جو جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ انکل کا نہیں ہے، وہ اللہ کے ولیوں، یہ خدا کا جملہ ہے۔ تو جب اس کے نقطے کو نکالو گے تو امام علی بتائے گا کہ بے کے اندر قرآن ہے، بے کے نقطے کے اندر قرآن ہے۔ جب اس کو ایکسپینڈ کرو گے تو وہ جیومیٹری کی ڈومین جب کھلے گی تو وہ پرسپیکٹو آپ کو بتائے گا کہ ایک جملہ جو ہے اس کی لذت انتہا جو ہے وہ اس کو ٹچ کرنے کی نہیں ہو سکتی، اس کو دیکھنے کی نہیں ہو سکتی، وہ اس کو سوچنے کی ہے، کیونکہ یہ سوچنا آپ کی جبلت ہے۔ گناہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر خدا نے حلال قرار دے دیا ہوتا، کوئی ثواب نہیں ہے اگر خدا نے اس کو ثواب نہ دیا ہوتا۔ کس کا دل چاہتا ہے خیرات کرنے کو؟ اس لیے اللہ کے رسول نے سب سے آخر میں جس چیز سے منع فرمایا وہ مال تھا، سود۔ اب نہیں، آیت پہلے آ چکی ہوئی تھی، اپنی جبلت سے ہٹنا جو ہے یہ بڑی مشکل بات ہے، اس لیے فالو یہ کرنا پڑے گا اور سمجھنا ہی پڑے گا کہ آپ اپنی جبلتوں کی ارتقاء، ان کی بگننگ، ان کا روٹ، اپنی وزڈم کا جو پرسپیکٹو ہے، جو آپ کی وزڈم کا پیراڈائم ہے، جو آپ کی وزڈم کا احاطہ ہے، اس کا اینکر کس پوائنٹ سے شروع کر رہے ہو۔ اگر فرعون کے دربار سے شروع کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور پہنچو گے، اگر موسیٰ کے احوالیوں سے شروع کرو گے تو کہیں اور پہنچو گے۔ اللہ نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ دربار سے نہ شروع ہو، آپ ضرور شروع ہو، لیکن اپنی اس زندگی میں یہ سوچنا تو پڑے گا نا کہ کلام الہی کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں میں آپ سے ایک جملہ کہوں، مثال کے طور پہ بڑے سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے اس بات کو سنے ہوئے پروفیسر احمد رفیق کی زبان سے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کی نیت ہے۔ میں آج بھی اس جملے کو کھولتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے اور میں اس کو کھولتا چلا جاتا ہوں۔ ایک انسان نے سگریٹ پیتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا، کیا تخلیقی جملہ ہے؟ ارے بھائی ہم تو خدا کی بات کر رہے ہیں، کتنی نامعقول اور جاہل بات ہوگی کہ ہم تمام لوگ قرآن کے ایک فیصلے میں پہنچ جائیں اور قرآن جو ہے وہ ڈیکیڈنٹ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اسی راستے میں گاندھی صاحب بھی آ جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا نئی انٹرپریٹیشن کہ ہو بھی سکتا ہے، پھر ہو بھی سکتا ہے، آئے بیٹھے اور اس پہ بات کریں۔ وہ ایکچولی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، وہ مجلس اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ اگر مسئلے کے آج آپ کے اندر نہ ہو، یہ تو میں ذاتی طور پہ آپ کا سوال بھی لے رہا ہوں، میں ذاتی طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مشہور ہوں کہ سارا سال ایکسرسائزز کرتے ہیں، وہ 40 دن ٹکا کے قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم 40 دن ٹکا کے سنتے ہیں کہ ان کا اختلاف کیسے پیدا کرنا ہے، دونوں ذہنی طور پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو بھائی، ہمارا ذہن تو کیتھولک بن جائے گا، ہم تو سکھ بن جائیں گے، ہم تو سوچیں گے نہیں اس آیت پہ کون سا دین اس وقت اس دنیا میں قائم ہے، کون سی سیولائزیشن اس وقت اس دنیا میں قائم ہے جو اس قدر بحث میں ملوث ہوتی ہے اپنے دین میں جتنے مسلمان ہوتے ہیں۔ حضور بحث کرنے کو ہے تو کر رہے ہیں نا، وہ زمانہ تھا نا بڑا خوبصورت، تو میں بھی مال روڈ پہ کنگز پہ کھڑا ہو کے بڑی نظمیں پڑھتا تھا جالب کی اور فیض کی،
کہ میرے لب آزاد ہوں گے تو میں پتہ نہیں کیا کہہ دوں گا. پھر میڈیا آزاد ہو گیا, پھر پتا چلا کہ کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں. وہ لب جب تک بند تھے تو عزت تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے اندر کوئی جانتا نہیں ہے کہ کیا کیا میں نے کہنا ہے, لوگ پہچان, میں کہوں گا بہت کچھ. جب کہنے کی باری آئی تو انفارچونیٹلی سب سے زیادہ ٹیکنیکل بیٹ جو ہے وہ مولوی لیتے آ گئے. جتنا وہ جو سویلائز سوسائٹی تھی جو کہتی تھی ٹالرنس, وہ ایک ریبٹل کا کوشچن نہیں لے سکتی, ایک ریبٹل کا کوشچن نہیں لے سکتی. ایک انتہائی خوبصورت آرٹسٹ کو بلا کر لیا ہے, چاہے وہ سلیمہ ہاشمی ہو چاہے سعید اختر ہو, ایک کرٹیسزم دے 9 سال نہیں آپ سے گفتگو کریں گے. نارسسزم, کیوں نارسسزم؟ کہ بھائی ہے کچھ نہیں. وہ جو مسٹیک کریٹ کی تھی کہ میرے اندر ہے, وہ مسٹیک کھلے پن نے آ کے توڑ دی. اب لب آزاد ہے, اب بولو. اب بولنے کو ہے کچھ نہیں, اب بولنے کو ہے کچھ نہیں. اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ اس بات پہ ذرا دوبارہ توجہ کیجئے. اگر خدا نہ خواستہ وہ مولوی بحث کرنے والا زمانے سے اس وقت ختم کر چکے ہوتے تو آج آپ کہاں ہوتے؟ نہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے, نہ یہ آپ کے پاس ہوتے. تو اس سارے زمانے کی وہ جو تخلیقیں تھیں, جب ضیاء نے آ کے بڑا جبر کیا, اور میں نے ذاتی طور پہ 11:30 بجے دوپہر کی نماز ہوتے ہوئے MC میں دیکھی, کیونکہ وہ پوچھتے تھے کہ ضیاء صاحب کب آ رہے ہیں اناگوریشن. پتا چلتا تھا کہ وہ 12 بجے آ رہے, 11:30 بجے دریا بچھا کر جو ہے وہ ضامی ہو جاتی تھی اور نمازیں کھڑی ہو جاتی تھی کہ ہمیں دیکھا جائے اور ہمیں تھوڑے سے پیسے دیے ہیں. تو ضیاء صاحب نے ایک دفعہ وہ آئے, یہ میرا خیال میں ذکر جو ہے یہ 84 کے قریب کا ہے, 84 یا 85 اسی کا ذکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ وقت دیکھ کے نماز ادا کریں. اور اس کے بعد سارے لوگوں نے آپس میں میٹنگ بلائی اور پرنسپل کے کمرے میں, اور یہ بحث ہوتی رہی کہ پھر ہمیں کون سا وقت کرنا چاہیے, اس کو جلدی کر لیا کریں کہ 12 بجے کی کلاس ہوتی. تو یہ ایک ڈومین ہے, جب تک اس کے اوپر ایک پردہ تھا تب تک تو یہ باحیا مسٹیک آرٹسٹ جو تھے نا, یہ الیٹ آرٹسٹ تھے. وہ جب مسٹیک ٹوٹا ہے تو وہ الیٹنس جو ہے اب جو ہے آپ کو کہیں نظر آتی نہیں. اب آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں مشرف کے اس جملے کو, اور ادب کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے تو معاف کر دیجیے گا, جو اس نے مائی کے بارے میں کہا تھا, مختارہ کے بارے میں, اس کو مائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امیر عورت ہوگی نا تو اب صرف سر نیم سے بلانا ہے. وہ اگر سپیریئر کورٹ کی اس ملک کی عدالتی حکم کو نہ مانے تو یہ سویلائز سوسائٹی ہے. لیکن جب ریمنڈ ڈیوس کے بندوق سے نکلی ہوئی گولی سے آپ کے شہر کا ایک نوجوان مر رہا ہو, اور وہی ڈاکٹر ناصر جو ہے اس کو سرجری کے اندر اپنا خون بھی دے رہا ہو اور اس کا سرجیکل پروسیجر بھی کر رہا ہو, اور آپ اس کو پکڑ کے اس لیے لے جائیں کیونکہ وہ سڑک پہ نکل کے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرا سر اسٹرکچر کوئی. جب آپ کا نظام ان آرٹسٹوں کے حوالے ہوگا تو پھر اس معاشرے کے اندر دمادم مسجد کے اندر جو ہے وہ مائی کرے گی, ڈاکٹر ناصر نہیں کر سکتا. سر پہلا سوال جو بڑا مستقل ہے, صدیوں سے قائم ہے کہ یہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اپنی جبلتوں کے خلاف چلیں. بڑی سی اس نے گناہ میں لذت بھی رکھ دی اور ساتھ کہہ دیا کہ نہ کرنا اسے تمہارے جواب رکھی کیوں اور پھر روکا کیوں. انسان ہونا میں تو بھٹک سکتا ہوں, میرا کیا ہے, وہ تو خدا تھا نا, کامل تھا نا, اسے تو پتا تھا نا کہ اس نے یہ سارے کام کرنے ہیں. صرف آرٹ کے بارے میں امتحان لینا چاہتا ہے, آرٹ کے بارے سے اگر اس کو صرف آرٹ کے بارے میں دیکھیں تو اس کا پیرلل آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ جب میں ایک تصویر بناؤں تو اس میں سے تھوڑا سا استعمال شدہ پیلا رنگ باہر نکل کے مجھ سے یہ کہے کہ فلال کو تو مجھے زیادہ استعمال کرو, مجھے تو نے کم استعمال کیا. رنگ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ میں نے اس کو کتنا استعمال کیا, لیکن کیونکہ اس نے جو رنگ دیا ہے جو کہ رنگ اشرف المخلوق ہے, اس کو اس نے بھی یہ عقل عطا کی کہ وہ اس کے اوپر سوال اٹھا سکے کہ تو نے مجھے اتنا استعمال کیوں دیا اور اتنا استعمال کیوں نہیں دیا. پہلی بات تو اس کو اگر جسٹس کے حوالے سے صرف لو تو خدا کی جو نظام جسٹس ہے اور دنیا میں جو نظام جسٹس ہے, ان دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر کسی شخص کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ خدا نے انصاف نہیں کیا. خدا کا انصاف یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں اس کا حساب بھی نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ صرف وہ شخص جان سکتا ہے جو کہ دین کے اس میٹا فزکس سے واقف ہوگا جو قبر کے بعد واقعہ پیش آئے گا.
کیونکہ ہم اس میٹافزکس سے واقف نہیں ہیں کہ قبر کے بعد کے حالات جو ہے وہ حقیقت ہیں یا نہیں ہے. اس کم علمی کی وجہ سے میں فیصلہ زمانے پہ لگاؤں گا کہ 2 ٹانگیں جو ہے وہ نہ ہونا جو ہے وہ ناانصافی ہے. عین ممکن ہے کہ میں اپنی دونوں ٹانگوں کے ساتھ وہ کام کروں اور حساب دوں جو وہ کرے اور اس سے زیادہ کرے اور حساب نہ دے. سو خدا کے ہاں جو جسٹس کے پیمانے ہیں وہ دنیا کے جسٹس کے پیمانوں سے 2 قدم آگے جاتے ہیں. خدا کہتے ہیں کہ میں تم سے حساب لوں گا روز محشر. اس دنیا میں جو میں نے تمہیں اسباب دیے اس کا اسلوب پوچھوں گا کہ بھائی یہ میں نے جو تجھے دیا تھا تو نے اس کا استعمال کیا. سو جس کے پاس جتنا زیادہ ہے, یہ پورا جو پیراڈائم آف اکنامکس ہے اسلام کا یہی بالکل الٹ ہے. کیپٹل موومنٹ کیا کہتی ہے کہ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے وہ بہتر ہے. اسلام کی اکانومی کیا کہتی ہے کہ جس کا بینک بیلنس نہیں ہے وہ بہتر ہے. اگر آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو بھائی میں گھر میں بیٹھ کے آرام سے ٹیلی ویژن دیکھوں گا, آپ دور دور سڑکوں پہ پھریں اور مجھے ڈھونڈیں اور میرے تک میرا 2.5% پہنچائیں. تو ہم میں سے فقیر کون ہوا؟ میں تو آرام سے بیٹھوں گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات پہ آپریٹو نہیں ہے, یہ بالکل الگ بحث ہے. لیکن جس کے پاس ہے جو ہے وہ کوشچنیبل بھی ہے اور آنسریبل بھی ہے. جو ہیو ناٹ ہے اس پہ کوئی کوشچن خدا اٹھاتا ہی نہیں. لیکن سر یہ خدا خوش کیوں ہوتا ہے انسان کے اندر؟ خدا نارسسسٹ ہے نا, خدا محبت کرتا ہے اپنے آپ سے. اس لیے جو شخص زمانے میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہے ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے. سر وہ پھر قرآن میں کہتا ہے فانا فخت روح فیہ کہ میں نے اس میں سے کچھ اپنی روح کا حصہ بھی کیا اور اس کو استعمال نہ کرنا. 1 منٹ سر, وہ کہتا ہے میں نے اپنی روح کا حصہ, اٹ مینس کہ کچھ میں نے اس میں سے بھی لیا. دیکھو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے جب خدا کہتے ہیں کہ میں نے اس میں روح کا حصہ ڈالا, اس میں انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ 2.5 کلو کا خدا تھا معذلہ, اس میں سے 1.25 پاؤ اس نے مجھے دے دیا. یہ بات اس طرح ٹیبولیٹ کرنا ایک انوائز بات. سر کچھ نہ کچھ تو اس نے ہمیں دیا نا ہمارے امید. اس بات میں کہہ رہا ہوں نا, یہ بات اس طرح تخلیق کرنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ زمرہ جو ہے یہ فلسفے کا ہے. اس کو فلسفے میں سمجھنا پڑے گا, اس کو نثر میں نہیں اس طرح سمجھیں گے کہ میں نے اپنی روح پھونکی, میں نے اپنا امر پھینکا. پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ کہا اس کا ایک بڑا قلیل ہے. آج آپ سر بھی الٹے کھڑے ہو جائیں, آپ روح کے بارے میں نہیں جانتے. خدا اتنا ہی روح دیتا ہے جتنا وہ دینا چاہتا ہے. جتنا اس نے نہیں دیا آپ اس کے اوپر توازمائی نہیں کر سکتے. یہ آپ کی عقل اور دانش کی اتنے بڑے دوا کے ساتھ بھی لمیٹیشن ہے. اس بات پہ بحث کرنا عقل نہیں ہے, اس لمیٹیشن کو سمجھنا کہ میں اتنا ہی سوچ سکتا ہوں جتنا خدا نے چاہا, یہ دانش ہے. اس لیے مسلمانوں کے ہاں وہ عقل مند نہیں تصور کیا جاتا جو اپنی ذات سے بڑا سوال کرے. مسلمانوں کے ہاں وہ عقل مند تصور کیا جاتا ہے جو کہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول بہتر جانتا ہے. پھر وہ یہ سمجھے, سنے, انکیوبیٹ کرے اور جب انکیوبیٹ کرنے کے بعد امیر بن جائے اور استاد اس دنیا سے نکل جائے اور پھر وہ ایسے ایک بالوں والے آدمی سے جا کے ملے جو بکریاں چراتا ہے اور پھر وہ اس امیر سے کہے کہ تو خدا کو جانتا ہے, اور پھر وہ امیر کہے کہ ہاں میں خدا کو جانتا ہوں, اور پھر پوچھے کہ کیا تجھے خدا جانتا ہے, اور وہ اس کا جواب دے کہ ہاں خدا بھی مجھے جانتا ہے, اور اس کو سبق دے کے بھیجے. اور پھر علی کے ساتھ جنگ میں شہید ہو. سبق عمر کو دے رہا ہے, شہید علی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بات سنو, جب امیر المومنین بن جاؤ تو زندگی ایسے ہی گزارنا کہ تو خدا کے سوا کسی کو نہ جانے اور خدا تیرے سوا کسی کو زمانے میں نہ پہچان سکے. یہ معاملہ عقل و دانش کا جو ہے نا, یہ آرگومنٹل جو ہم بنا لیتے ہیں, ہم آرگومنٹ کو اس طرح بلڈ کر رہے ہیں جو ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہے.